آج کل معاذ اللہ عورتیں پینٹ شرٹ بھی پہنتی ہیں، مردانہ بال کٹوانا تو بہت عام ہے، چھوٹے چھوٹے بال کرواتی ہے۔ نہ نہ نہ، دیکھو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو مردوں کی نقالی کرے گی، مردانی وضع بنوائے گی، تو وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں، تاکہ بچی اسی عمر سے اپنے آپ کو مردوں سے ممتاز سمجھے اور ہوش سنبھالنے اور بالغہ ہونے کے بعد اس کو اپنی عادات و اطوار شریعت کے مطابق بنانے میں مشکلات درپیش نہ آئیں۔ ہیٹ عام پہناتے ہیں لڑکیوں کو، اور لڑکیاں آج کل پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، بچیاں بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، بچیاں کیا جوان پہنتی ہیں، بچیاں تو بیچاریاں بچیاں ہیں، ان کو ماں باپ پہناتے ہیں پینٹ شرٹ۔ یہ بالکل آپ اس کی بچیوں کی عادت ابھی سے نہ بگاڑیں۔ حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، یہاں اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے، کیونکہ جو مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے وہ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے، مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہیں معاذ اللہ کو یہ کہتے کہ چلو بعد میں یار جائیں گے نا، ابھی تھوڑا بہت عذاب بھگت لیں گے، تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کا عذاب بھی اللہ کا جہنم میں کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ لہذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہر دم کوشش اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیوس کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین حصکفی علیہ رحمۃ اللہ القبی فرماتے ہیں، دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے۔ معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں، ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جہنم کے حقدار ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، دیوس سخت اخبث فاسق ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اسے امام بنانا حلال نہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور پڑھی تو پھیرنا واجب۔ یہ جہاں بیٹیوں، جوان بیٹیوں کا تذکرہ آیا نا، تو جوان بیٹی کو آج کل پردہ نہیں کرواتے، خاص کر نہیں کرواتے، اور بولتے یہ بچی ہے۔ ایک تو یہ بچی کب تک ہے؟ جب 9 سال کی ہو جاتی ہے نا تو یہ بچی اب بچی نہیں رہتی، اب یہ بڑی ہو گئی، بالغہ ہوتے ہی اس پر پردہ فرض ہو گیا۔ تو یہاں تو 18 19 سال کی بچی کہلاتی ہے، بچی ہے، یہ بچی نہیں ہے۔ تو اس کو ابھی سے کنٹرول کریں، پردے کا ذہن دیں، اس کو پردہ کروانا شروع کر دیں، تاکہ اس کا ذہن بنے کہ میرا کام، یہ میرا بس یہ لباس ہی ہے، برقع، پردہ، غیر مردوں سے اس کو دور رکھیں۔ تو یہ جوان بیٹیوں کو بچی کہہ کر نہ گھومیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ بچی بول کر من کو مناتے ہیں، دوسری صورت یہ کہ وہ خاص کر بے پردہ رکھتے ہیں تاکہ رشتہ آئے، یہ بھی سنا ہے میں نے۔ اگر ایسا ہے تو بڑی سخت، مطلب میں نے کہ بے احتیاطی، اور گناہ تو ہے، جو بے پردہ بیٹی کو گھمائے گا وہ تو دیوس ہے۔ ماں اگر گھماتی ہے ماں بھی گناہ گار ہے اور جہنم کی حقدار ہے۔ تو سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، پردہ پردہ پردہ۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟
کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، دیوسوں کی عقل پہ پڑ گیا کہ یہ بیٹیوں کو بیوی کو پردہ نہیں کرواتے، تو یہ مطلب یعنی کہ ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو تمام اسلامی بھائی توبہ کریں، اگر انہوں نے اپنی بیویوں کو یا بیٹیوں کو پردہ نہیں کروایا، جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کی یا ایسی کوشش نہیں کی جیسی کوشش کرنے کا حق ہے، باوجود قدرت ان کو نہیں روکا، تو وہ اپنی دیوسی سے نکلنے کی یہی راہ ہے کہ سچی توبہ بھی کریں، اور اب ان کو پردے میں بھرپور کوشش کرنا، پوری کوشش کر لی، ہر طرح سے دیکھ لیا کہ وہ نہیں مانتی، تب جا کر یہ گناہ سے بچ جائے گا، کہ یہ مانتی نہیں ہے۔ جیسے ماں کو تو سختی کر نہیں سکتا، اب سمجھانے میں بھی وہ چیختی ہے، تو پھر اب یہ بھی مجبوری ہے، وہ بولے گی میں بڈھی ہوں، حالانکہ ماں بڈھی، ہر ایک کی ماں بڈھی تھوڑی ہوتی ہے، بعض بوڑھیاں بھی ایسے میک اپ کرتی ہیں کہ جوانوں کو شرما دیں، بیچاریاں وہ پرس لٹکاتی ہیں اور کیا کیا مطلب ہے، ساڑیاں لپیٹتی ہیں اور اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتی ہیں۔ اس لیے مطلب یہ کہ سب کو پردہ کرنا چاہیے، بوڑھیوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ ہمارے بچپن میں اتنی بے پردگی نہیں تھی جتنی اب بے پردگی بڑھ گئی۔ پہلے تو ٹوپی برقع ہمارے ماحول میں بولتے تھے بچپن میں، ٹوپی برقع، جس کو آج کل ہم مدنی برقع بولتے ہیں، وہ پہنا جاتا تھا۔ اب تو برقعے ایسے نکلے کہ وہ برقعے خطرناک ہوتے ہیں، بعض اوقات عورت بدصورت ہوتی ہے لیکن برقع ایسا اس کا اٹریکٹیو موتیوں والا اور ڈیزائن والا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے برقعے کو تاڑتا ہے کہ اندر میں، جب برقع باہر ایسا تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا، اندر کا دیکھے تو شاید ناک کٹ جائے، اس کی کچی ہو جائے کہ اندر میں بالکل یعنی کہ ایسا ہی ہے بس حساب کتاب۔ تو برقعے کو بھی خوبصورت برقع، خوبصورت چادر اوڑھ کر بھی عورت کو نہیں نکلنا چاہیے کہ وہ گناہ بھرے ذہن رکھنے والا جو بدبخت ہے وہ اس کو تاڑ تاڑ کر گناہگار ہوتا رہے گا بری نیت سے۔ اس لیے جو میں کہتا ہوں وہ سب سمجھتی ہیں بیچاریاں، گھروں کے ماحول مجھے پتا ہے کہ گھروں میں آج کل برقعے نہیں پہننے دیے جاتے ہیں، بہت سختیاں ہیں، لیکن یہ کڑتی رہے، جھگڑا نہیں کرے، صبر کرے اور کڑتی رہے، اور بہرحال بے پردہ جب تک دھکے مار کے نہ نکالا جائے، مار کے، جب بے بسی ہے تو نکل گئی تو مجبوری ہے اس کی، باقی اپنی قوت بھر، اپنی طاقت بھر وہ اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائے اور روکے، کیونکہ وہ ادھر شوہر کا حکم بھی نہیں چلے گا کہ میرا حکم ہے کہ تو بے پردہ جا، تو اب یہاں حکم نہیں مانے گی، یہاں اللہ رسول کا حکم آ چکا، پردے کا فرض ہے پردہ، تو یہ مجبوری ہے کہ شوہر ہمارا برقع نہیں اوڑھنے دیتا تو ہم ٹھیک ہے، کوئی بڑی سی چادر اگر اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے تو بھی یہ پردہ ہے، تو کوئی بھی ایسی صورت کر لے کہ اپنا وجود چھپا لے اور جو ابھار ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے۔ بعض برقعے، مدنی برقعے والیوں کی بھی یہ شکایتیں سنیے کہ ان کا ذہن پردے کا نہیں ہوتا، بس وہ مدنی برقع بھی ایسا اوڑھتی ہیں کہ بس نہ ہی اوڑھیں، کہ وہ مدنی برقعے میں بھی اپنا ایسا ابھار وغیرہ ظاہر کر دیتی ہیں، اگلا حصہ کھول دیتی ہیں اور رنگ برنگی کپڑے ہوتے ہیں ان کے کہ وہ توبہ استغفر اللہ، یہ بھی شکایت ملتی ہے۔ اس لیے برقع تو پردہ تو پھر پردہ ہے، لیکن برقع ایسا ہو کہ جب مدنی برقعے میں شرعی اجازت سے عورت یا اسلامی بہن باہر نکلے تو دیکھنے والے کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ بوڑھیا ہے یا کوئی جوان ہے یا ادھیڑ عمر کی ہے، اس کا اندازہ نہ ہو سکے، ایسا برقع ہو تو مزے کا پردہ ہے نا، باقی تو پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی جا رہی ہے جوان، تو یہ تو خطرناک ہے نا، کہ باہر نکلی اور شیطان نے جھانکنا شروع کیا، اس پر ڈورے ڈالنے شروع کیا۔ آج کل ماحول کتنا خراب ہو گیا، کتنا خطرناک ہو گیا۔